بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری دوستو، آپ سب کو اپنے چینل یوسی لرننگ ٹیوب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے اے ٹو زیڈ اسلامیات سیریز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج آپ کی خدمت میں اس کا 10واں حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نامی کتاب کس نے لکھی ہے؟ ولیم میور نے۔ سوال نمبر 2 ہے، صفی الرحمن مبارک پوری اور مناظر احسن گیلانی نے سیرت پر کون سی کتاب لکھی ہے جس کا نام دونوں نے ایک ہی رکھا ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے النبی الخاتم۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی نمازیں پڑھائی؟ 17 نمازیں۔ سوال نمبر 4 ہے، داعی اعظم کی مصنف ہے مولانا یوسف اصلاحی۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ 137 سال۔ سوال نمبر 6 ہے، امام ابن تیمیہ کس صدی ہجری کے عالم ہے؟ 8ویں کے۔ سوال نمبر 7 ہے، مسجد اقصی کس نبی نے بنائی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 8 ہے، ہادی عالم کے مصنف کا نام درج کریں۔ یہی وہ سیرت کی کتاب ہے جس میں نقطے نہیں ہے، تو اس کے مصنف کا نام ولی محمد ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، خلافت و ملوکیت کے مصنف کا نام ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 10 ہے، امین الامت کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال نمبر 11 ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے کس صحابی کو سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 12 ہے، نور سی تحریک کے بانی کا نام ہے بدیع الزمان۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل یوسی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ سوال نمبر 13 ہے، محمد عربی سیرت پر ایک مستند اور جامع کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے؟ محمد عنایت سبحانی۔ سوال نمبر 14 ہے، تاریخ دعوت و عزیمت کی مصنف ہے ابو الحسن علی ندوی۔ سوال نمبر 15 ہے، مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کس خلیفہ راشد کے دور میں کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال نمبر 16 ہے، تمدن ہند پر اسلامی اثرات کے مؤلف ہے ڈاکٹر تارا چند۔ سوال نمبر 17 ہے، دی اسپرٹ آف اسلام کی مصنف کا نام ہے اور یہ سیرت کی موضوع کی کتاب ہے دی اسپرٹ آف اسلام، اس کی مصنف کا نام سید امیر علی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، الشبہات حول الاسلام کے مؤلف ہے سید قطب۔ سوال نمبر 19 ہے، تمدن عرب کتاب کس مصنف کی ہے؟ گستاولی بان کی۔ سوال نمبر 20 ہے، اسلام ایٹ دا کراس روڈز کس مصنف کی تالیف ہے؟ علامہ اسد کی۔ سوال نمبر 21 ہے، دعوت کی اصول ثلاثہ کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ نحل میں۔ سوال نمبر 22 ہے، قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جائے گا، یہ کس کا قول ہے؟ حسن البنا کا۔ سوال نمبر 23 ہے، اخوان المسلمین کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1928 کو۔ سوال نمبر 24 ہے، جوامع السیرہ کے مؤلف ہے امام ابن حزم۔ سوال نمبر 25 ہے، طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ سوال نمبر 26 ہے، فضائل الصحابہ کی مصنف کا نام ہے امام نسائی۔ سوال نمبر 27 ہے، چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے کہلاتی ہے
خسوف، جبکہ سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کسوف کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، سیکولرزم کی بہت بڑی داعی تھی مصطفیٰ کمال۔ سوال نمبر 29 ہے، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اعلمہم بالحلال والحرام ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سوال نمبر 30 ہے، مجدد الفسانی کا سن وفات کیا ہے؟ دسمبر 1624۔ سوال نمبر 31 ہے، ہاکس اعلمتنی الحیات کس کی تصنیف ہے؟ مصطفیٰ السباعی کی۔ سوال نمبر 32 ہے، بادل کے کڑکنے کی آواز بطور عذاب کس قوم پر نازل ہوئی؟ قوم سمود پر۔ سوال نمبر 33 ہے، سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 34 ہے، سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 15 مرتبہ۔ سوال نمبر 35 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطورہ سے کون سے نبی مبعوث ہوئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال نمبر 36 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 136 مرتبہ۔ سوال نمبر 37 ہے، قارون رشتہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا لگتا تھا؟ چچا زاد بھائی۔ سوال نمبر 38 ہے، کس نبی کو قرآن میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 39 ہے، ذرہ بختر کس رسول کی ایجاد ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ سوال نمبر 40 ہے، بیت المقدس کی تعمیر کس رسول کی عہد میں مکمل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں۔ سوال نمبر 41 ہے، صاحب الحوت اور ذوالنون کس رسول کے لقب ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے۔ سوال نمبر 42 ہے، حضرت مریم کے کون سے خالو رسول تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال نمبر 43 ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کس رسول کے بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال نمبر 44 ہے، حضرت ذوالکفل کس رسول کے بیٹے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال نمبر 45 ہے، قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے؟ 26 انبیاء کرام کا۔ سوال نمبر 46 ہے، کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 47 ہے، کون سے رسول دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 48 ہے، تاریخ انسانی میں بت شکن کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 49 ہے، ابو الانبیاء کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 50 ہے، ابو البشر کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 51 ہے، آدم الثانی اول المرسل اور نجی اللہ کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 52 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی وہ کس ملک میں ہے؟ ترکی میں۔ سوال نمبر 53 ہے، کوہ آدم کس ملک میں ہے؟ سری لنکا میں۔ سوال نمبر 54 ہے، ابو العرب کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 55 ہے، اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 56 ہے، اسرائیل کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا۔ سوال نمبر 57 ہے، سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال نمبر 58 ہے، خطیب الانبیاء اور شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 59 ہے،
اصحاب الایکا کس مذہب کے پیروکار تھے؟ بت پرست تھے۔ سوال نمبر 60 ہے، نوید مسیحا اور دعائے خلیل کس نبی کے متعلق مشہور ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے متعلق۔ سوال نمبر 61 ہے، کون سی قوم 7 راتیں اور 8 دن آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ قوم عاد۔ سوال نمبر 62 ہے، اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنے کا معجزہ کس نبی سے متعلق ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 63 ہے، ابر کس نبی کا اصل نام ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 64 ہے، علم ریاضی کس نبی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف۔ سوال نمبر 65 ہے، میدان احد میں کون سے پیغمبر دفن ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال نمبر 66 ہے، اصحاب الحجر کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود کو۔ سوال نمبر 67 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی تھی؟ حضرت ہاجرہ سے۔ سوال نمبر 68 ہے، ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی وہ کس مذہب سے تھا؟ عیسائیت سے۔ سوال نمبر 69 ہے، قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ سوال نمبر 70 ہے، بنی اسرائیل پر جہاد سے پرہیز کے نتیجے میں کون سا عذاب آیا تھا؟ وبا کا عذاب۔ سوال نمبر 71 ہے، قرآن مجید میں ذات العماد کس قوم کو کہا گیا ہے؟ قوم عاد کو۔ سوال نمبر 72 ہے، قوم عاد اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کیا بنایا کرتی تھی؟ یادگار عمارتیں۔ سوال نمبر 73 ہے، قرآن مجید نے کس قوم کو عاد اولیٰ کا جانشین بتایا ہے؟ قوم سمود کو۔ سوال نمبر 74 ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کتنے روز قبل اپنی قوم کو عذاب الہی کی اطلاع دی تھی؟ 3 دن قبل۔ سوال نمبر 75 ہے، اصحاب کہف کا غار جس علاقے میں تھا وہ آج کل کس ملک کا حصہ ہے؟ اردن۔ سوال نمبر 76 ہے، اصحاب الایکا کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہل مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اس کا مطلب ہے جنگل میں رہنے والی۔ سوال نمبر 77 ہے، اصحاب الرس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہل مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور اصحاب الرس اس کا مطلب ہے کنویں والے۔ سوال نمبر 78 ہے، اصحاب الاخدود کا کیا مطلب ہے؟ خندق والے۔ سوال نمبر 79 ہے، پرندوں کو زندہ کرنا کس نبی کا معجزہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 80 ہے، نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کروانے کا آغاز کس خلیفہ راشد نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 81 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حکم سے کس صحابی نے عبرانی زبان سیکھی تھی؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 82 ہے، کس صحابی کی نماز جنازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پڑھائی تھی؟ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال نمبر 83 ہے، اس نامور شاعر صحابی کا نام بتائے جو سریہ موتا میں شہید ہوا تھا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 84 ہے، کس صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کثرت مال و اولاد کی دعا کی تھی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سوال نمبر 85 ہے، سیف الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 86 ہے، سیف اللہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 87 ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو مخزوم سے۔ سوال نمبر 88 ہے،
خطبہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ دوسری صحابہ تک کون پہنچا رہی تھی؟ ربیع بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 89 ہے، قائم اللیل اور صائم النہار کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال نمبر 90 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس صحابی کی شکل ملتی تھی؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال نمبر 91 ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کس صحابی نے پکڑی تھی؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 92 ہے، انصاری خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ کبشیہ بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ سوال نمبر 93 ہے، زہرہ ثانی کس خاتون کو کہا جاتا ہے؟ زینب بنت علی کو۔ سوال نمبر 94 ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ سوال نمبر 95 ہے، ام العرب کس کا لقب ہے؟ حضرت ہاجرہ کا۔ سوال نمبر 96 ہے، اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ جھنڈا کس خاتون نے لہرایا تھا؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ سوال نمبر 97 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کس صحابی نے کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 98 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز کس مسجد میں پڑھا کرتی تھی؟ مسجد معلیٰ میں۔ سوال نمبر 99 ہے، کس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے؟ مسجد قباء میں۔ سوال نمبر 100 ہے، بادشاہی مسجد لاہور میں پہلی جماعت کی امامت کس نے کروائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ سوال نمبر 101 ہے، شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ کی امامت کس نے کی؟ شیخ علی البرقان نے۔ 102 نمبر کوشچن ہے، دنیا کی اس واحد مسجد کا نام بتائے جس میں محراب نہیں؟ مسجد الحرام۔ سوال نمبر 103 ہے، خدائی کا سب سے پہلا جھوٹا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ نمرود نے۔ سوال نمبر 104 ہے، اسلام کی مدافعت میں سب سے پہلے کس صحابی نے تیر چلایا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 105 ہے، اسلام کا پرانا نام کیا تھا؟ دین حنیف۔ سوال نمبر 106 ہے، تحویل قبلہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ 15 شعبان 2 ہجری کو۔ سوال نمبر 107 ہے، بیت المقدس کا عبرانی نام بتائے؟ یروشلم۔ سوال نمبر 108 ہے، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، آپ مکۃ المکرمہ کا پرانا نام بتائے؟ بکہ یا بطحہ۔ سوال نمبر 109 ہے، زمانے جاہلیت میں کعبہ میں کتنی بت نصب تھی؟ 360۔ سوال نمبر 110 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس ملک کے بادشاہ کو لکھا تھا؟ قیصر روم ہرقل کے نام۔ سوال نمبر 111 ہے، زمام بن ثعلبہ کا وفد کب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا؟ 9 ہجری کو۔ سوال نمبر 112 ہے، دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانہ میں کس نے تبدیل کیا تھا؟ عمرو بن لہی نے۔ سوال نمبر 113 ہے، حجر اسود خانہ کعبہ کی کس سمت میں ہے؟ جنوب مشرق میں۔ سوال نمبر 114 ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے چراغ کس صحابی نے روشن کیا تھا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 115 ہے، مسجد نبوی کی توسیع کا سب سے بڑا منصوبہ کس سعودی بادشاہ کے دور میں مکمل ہوا؟ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں۔ سوال نمبر 116 ہے، اسلام میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 117 ہے،
سانحہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ 10 محرم 61 ہجری میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ بھی یاد رکھیے، اس طرح MCQs بھی آ سکتا ہے کہ وہ کون سی ام المؤمنین تھی جو سانحہ کربلا کے وقت زندہ تھی؟ تو ویورز وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سوال نمبر 118 ہے، صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی۔ سوال نمبر 119 ہے، نبوت ملنے کے کتنے سال بعد اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملا؟ 3 سال بعد۔ سوال نمبر 120 ہے، اعلانیہ تبلیغ سے پہلے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے؟ 30 لوگ۔ سوال نمبر 121 ہے، مجدد الف اول کسے کہا جاتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو۔ سوال نمبر 122 ہے، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کو کس کے عہد میں قتل کیا گیا تھا؟ سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں۔ سوال نمبر 123 ہے، عام الوفود کس سال کو کہا جاتا ہے؟ 9 ہجری کو۔ سوال نمبر 124 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے؟ ابو لولو فیروز۔ سوال نمبر 125 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم۔ سوال نمبر 126 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے کس صحابی کو داعی و مبلغ بنا کر بھیجا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 127 ہے، امام الفقہاء کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 128 ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے مصنف ہے؟ امین احسن اصلاحی۔ سوال نمبر 129 ہے، اصول دعوت دین کے مصنف ہے؟ عبد الکریم زیدان۔ سوال نمبر 130 ہے، تجدید و احیاء دین کے مصنف ہے؟ ابوالعلا مودودی۔ سوال نمبر 131 ہے، مجدد الف ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ شوال 971 ہجری کو سرہند میں پیدا ہوئی اور مجدد الف